تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 81 اور 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ ترجمہ: اور یہ منافق لوگ سامنے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں، مگر یہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، اور یہ رات کے وقت جو مشورے کرتے ہیں اللہ وہ سب لکھ رہا ہے، لہٰذا تم ان کی پرواہ مت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ تمہاری حمایت کے لیے بالکل کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بکثرت اختلافات پاتے۔ ان آیات میں منافقین کی ایک عادت بد کا تذکرہ فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں موجود ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے حکم سے کیسے باہر ہو سکتے ہیں، ہمارا کام تو بات ماننا اور فرما برداری کرنا ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر نکل جاتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت راتوں کو اس بات کے علاوہ مشورے کرتے ہیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہا تھا، یعنی آپ کے ارشاد کے خلاف چلتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور خلاف ورزی کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ اللہ لکھتا ہے وہ رات کو جو مشورے کرتے ہیں، اور وہ دنیا اور آخرت میں ان کے عمل کا بدلہ دے گا۔ ان سے اعراض کیجیے اور ان سے بدلہ لینے کی فکر نہ کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ تمام امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیجیے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کام بنائے گا، ان کے شر اور ضرر سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ مزید فرمایا: افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر قرآن میں غور و فکر کریں تو ان کو یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جن کے رسول ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دی ہے۔ اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کہیں اور سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلافات پاتے، اس کی خبروں میں بھی تعرض ہوتا، اس کی نظم و بلاغت میں تفاوت ہوتا، بعض خبریں صحیح ہوتی، بعض غلط ہوتی، کہیں معنی فاسد ہوتا، کہیں صحیح ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے الفاظ، معانی اور اخبار میں کہیں کچھ کہنے اور انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن نے مقابلے میں ایک آیت لانے کا چیلنج دیا، کوئی بھی اس کے مقابل نہ لا سکا اور نہ اس پر کوئی اعتراض کر سکا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔